کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر راستے بند کر دیے تھے، خود ہی انہوں نے کہا تھا قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ فی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیتے، ان کو توحید کی طرف بلاتے، ان کو اچھائی کے کاموں کی طرف بلاتے، یہ کہتے تھے کہ تیری بات ہمارے پلے پڑتی نہیں، ہم تیری بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تیری بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم تیری بات کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ لہم عذاب عظیم، صدق اللہ العظیم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو بیان فرمایا کہ جو گروہ سراسر لو جان سے بھی اور زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف، یعنی کافروں کا گروہ، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ کافر ہیں نا، انہیں ایمان نہیں لانا، ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنے کفر میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں، اپنی بدبختی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں، اسی طرح برائی کی یہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں، وہ دل ان کا بالکل سیاہ ہو چکا ہے، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں پھر سوال ہوتا تھا جب یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا نا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہ کہ کافی سارے ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان لے آئے، جیسے صحابہ کرام ہیں، ان کا جواب دیا گیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کافر ہیں، کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ سارے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، باقی جن کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم مجبور کر دیا کہ تم ایمان نہیں لا سکتے، یا یہ ہے کہ وہ لوگ اگر نیکی کی طرف جانا چاہیں فرشتے ان کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اس قدر مجبور ہو چکے ہیں وہ ایمان نہیں لا سکتے، ایسی بات نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ان کی اپنی بدبختی کی وجہ سے ہوا، اللہ رب العالمین کا کسی قسم کا قصور نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں جب ایمان لانا ان کے مقدر میں ہی نہیں ہے، پھر ان کو جہنم میں عذاب کیوں؟ میں نے آپ حضرات کو کل بتایا تھا کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر راستے بند کر دیے تھے، خود ہی انہوں نے کہا تھا قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ فی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیتے، ان کو توحید کی طرف بلاتے، ان کو اچھائی کے کاموں کی طرف بلاتے، یہ کہتے تھے کہ تیری بات ہمارے پلے پڑتی نہیں، ہم تیری بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تیری بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم تیری بات کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے تیری باتوں سے اپنے دلوں پر پردے ڈال دی، خبردار اس بندے کی بات تیرے اندر نہ آئے، کانوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، خبردار اس بندے کی بات کو نہ سننا، لہذا ہم تیرے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم تیرے پیچھے نہیں آئیں۔ یہ انہوں نے خود اپنے طور پہ کیا نا، اپنے طور پہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نولہ ما تولی، اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ پہلے تو ایمان ہے نا، ایمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو کوئی تم میں سے چاہے ایمان لے آئے، کوئی چاہے کفر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا بندے کو، جنت بھی تو اسی وقت ہی ہے نا جب بندہ اپنی مرضی سے اچھائی کا کام کرے گا، جنت اس وقت ملے گی۔ اچھا تو کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اگر بندہ مان والے راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے اختیار تھا تو اچھائی کا کام کر لے یا برائی کا کام کر لے، لیکن اگر یہ کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا،
جو کچھ بھی کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے کرتا ہے، تو اختیار اس کو دے دیا، فی الحال اس کو اختیار دیا کہ بس دے ایمان اختیار کر لے، یہ کفر اختیار کر لے۔ بندے نے ایمان کو اختیار کیا، جب بندے نے اختیار ایمان کو کیا اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہو۔ مدد کس طرح آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے ایمان پر قائم رکھتے ہیں، بندے کے ایمان پر قائم رکھتے ہیں، اس کے ایمان کو ختم نہیں ہونے دیتے، چلتا رہتا ہے، بالآخر جو ہے اس کے ایمان کو اس قدر مضبوط کر دیا جاتا ہے، یہ بندہ جو ہے پھر کسی قدر ڈگمگاتا نہیں ہے، کسی موڑ پر جو ہے راہ حق کو نہیں چھوڑتا۔ حضرات نے دیکھا ہوگا، یہ مثال لے لیں، عام سادہ سی مثال، جو لوگ نماز کے عادی ہوتے ہیں پھر چارپائی پر ہی پڑے ہوئے کیوں نہ ہونا وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، بھلے کوئی اور کام نہ بھی کر سکتے ہوں گے کہ نماز کے لیے وہ اٹھیں گے، نماز کے لیے ان کی کوشش ہوگی، وہ کسی نہ کسی انداز میں نماز کو لازمی پڑھیں گے۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ایمان کو مضبوط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو شیطان بندوں کو گمراہ کر دیتا۔ یہ جو انسان بچا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے بچا ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بندہ ایمان والا راستہ اختیار کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہوتی ہے۔ جب وہ کفر والا راستہ اختیار کرتا ہے اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ جب وہ کفر والا راستہ اختیار کرتا ہے، جب وہ معصیت والا راستہ اختیار کرتا ہے، جب وہ گناہ والا راستہ اختیار کرتا ہے، بے حیائی والا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شروع میں اس کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن جب وہ سمجھنے پر باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، جدھر اس کا منہ ہے اسی طرف اس کے منہ کو پھیر دو۔ ان کافروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، شروع میں ان کو سمجھایا گیا، لیکن جب وہ اپنے کفر سے باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی، اللہ ما تولی، جاؤ اب جدھر جاؤ، ادھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں جہنم میں داخل کر دیں۔ تو ایمان جو ان کے مقدر میں نہیں آیا، اسی وجہ سے نہیں آیا، ان لوگوں نے جو ہے اپنے اوپر بدبختی کو لازم کر لیا۔ لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض نہیں بنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی سوال کرنا نہیں بنتا کہ یہ جو ہے یہ ان کی اپنی بدبختی تھی۔ یہاں پر آ کر دو فرقے بنے، ایک فرقہ معتزلہ کا بنا، ایک فرقہ جبریہ کا بنا۔ معتزلہ کہتے ہیں تقدیر چیز ہی نہیں ہے، جبریہ کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ تقدیر کا مطلب سمجھیے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ تقدیر ہمارے عقیدے اور ایمان میں سے، تقدیر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا چھٹا عقیدہ جو ہے وہ تقدیر ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر برحق ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانا برحق ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب ہے علم اور اندازہ، ہمارا علم بھی غلط ہو سکتا ہے، ہمارا اندازہ بھی غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا نہ علم غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا نہ اندازہ غلط ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ اس جہان میں چل رہا ہے، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور ارادے سے چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ کا علم ہے۔ یہاں پر جو معتزلہ تھے وہ کہنے لگے دیکھو جب سب کچھ ہو ہی اللہ تعالیٰ، وہ تقدیر پر اعتراض اٹھاتے ہیں، اس اعتراض کو اٹھانے کے بعد وہ تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقدیر ہے ہی کچھ نہیں۔ کس طرح کچھ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کو جو جنت ملنی ہے تو انسان کے اپنے اختیار سے ملے گی نا، کام سامنے ہے، اسباب بھی سارے موجود ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ شخص سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے اختیار سے اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہ شخص سب کچھ ہونے کے باوجود گناہ دعوت دے رہا ہے لیکن یہ شخص جو ہے بچ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے، ایسے شخص کے لیے۔ اگر اندھا جو کہے کہ میرے سے قسم لے لو میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کا کمال ہے یا مجبوری ہے نا؟ اس کے اندر اتنا پاور ہی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھ سکے۔ وہ جو معتزلہ ہے نا یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب سب کچھ ہو ہی اللہ کی مرضی سے رہا ہے، ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے، اس میں ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، جنت جو ہے چونکہ وہ ارادے اور اختیار پر ملے گی، لہذا جنت کا انکار کرنے کی بجائے انہوں نے تقدیر کا انکار کر، کہتے تقدیر کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور فرقہ نکلا، معتزلہ نے کیا کہا؟ کہتے کہ انسان کا اپنا اختیار ہے، انسان
اپنے اختیار سے کام کرے گا تبھی جا کر اسے جنت ملے گی، تبھی جا کر اسے جہنم ملے گی۔ یہ جہنم میں داخل ہوگا تب بھی اپنے اختیار سے داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا تب بھی اپنے اختیار سے داخل ہوگا۔ یہاں دوسرا فرقہ آیا، وہ تھا یہ جبریہ کا، کہتے نہیں انسان کو اپنا اختیار ہے ہی نہیں، انسان کو اپنا اختیار ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، انسان اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ جو جبریہ تھے کہتے تھے کہ نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، نیکی ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، انسان اس میں ایسے ایک کٹ پتلی ہے، انسان مجبور محض ہے۔ ایسے مثال کے طور پر ایک شخص، اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے، کہ ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا جائے، یہ شخص تو مجبور ہے نا، کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پاؤں نہیں ہلا سکتا۔ یہ جو جبریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے مجبور محض ہے، انسان اللہ کے ہاتھوں میں، دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے، اس طرح کھلونا ہوتا ہے نا، کھلونا جو ہوتا ہے یہ انسان کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، انسان جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، کہ چابی دبائے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی چابی کو روک دے یہ رک جاتا ہے، ریموٹ کنٹرول ہے، کار ہے، آئے گا بٹن دبائے گا چل جائے گی، بٹن دبائے گا رک جائے گی۔ وہ جو جبری ہیں کہتے ہیں کہ انسان بھی اللہ کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، اب جو ہے انسان کو استعمال کرتا ہے، لہذا انسان جو ہے مجبور محض ہے، انسان کے اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، جنت کا بھی انکار کر رہے ہیں اور جہنم کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ جنت میں انسان نے کیسے جانا ہے؟ اپنی مرضی سے جائے گا نا، جہنم بھی اس نے اپنی مرضی سے اختیار کرنی ہے۔ یہ دو فرقے تھے، ان دونوں کے درمیان تیسرا ہے اہل سنت والجماعت ہمارا، ہم جو ہے ہم معتدل ہیں، امت ہم وسطا، امت کو درمیانی امت کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان نہ تو بالکل مجبور ہے نہ بالکل اس کو اختیار دیا گیا، یعنی سارے کا سارا انسان کو اختیار بھی نہیں دیا گیا، سارے کا سارا انسان کو مجبور بھی نہیں بنایا گیا، کچھ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، کچھ انسان کو مجبور کیا گیا ہے، یعنی کچھ انسان کو اختیار دیا گیا اور کچھ انسان کو مجبور بنایا گیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، انسان کو اختیار ہے کہ ایک پاؤں اٹھائے، آ سکتا ہے نا، یہ پاؤں فضا میں رہے کہ دوسرا پاؤں اٹھا لے، آ سکتا ہے؟ اٹھا سکتا۔ انسان کو اتنا اختیار ہے اور اتنا ہی یہ مجبور ہے، سمجھ لگ رہی نا؟ انسان کو بالکل مجبور محض بھی نہیں بنایا گیا، اس طرح کے جبری کہتے ہیں، انسان کو مکمل اختیار بھی نہیں دیا گیا، اس طرح کے معتزلہ کہتے ہیں کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا، کہ اختیار انسان کو دے دیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا اس بندے نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں دن کو کرنا ہے، فلاں رات کو کرنا ہے، دن کے فلاں حصے میں کرنا ہے، صبح کو کرنا ہے، شام کو کرنا ہے، دوپہر کو کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیجئے، انسان کے اندر اختیار ہے، وہ خودکشی کر سکتا ہے نا، لیکن انسان کرے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن انسان کرے گا نہیں۔ مقصد یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل طور پر اختیار والا بھی نہیں بنایا، مکمل طور پر مجبور بھی نہیں بنایا، کہ ہمارا ان دونوں کے درمیان عقیدہ ہے، نہ ہم معتزلہ ہیں نہ ہم جبریہ ہیں۔ معتزلہ کی طرح یہ بھی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کہ انسان کے پاس سارا کچھ اختیار ہے، اللہ کے پاس انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جبریہ کی طرح یہ بھی نہیں کہتے انسان کے پاس کچھ انکار ہے، کچھ اختیار ہی نہیں ہے، کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے پیچھے چلتے ہیں، یا تو جنت جہنم کا انکار ہوتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا انکار ہوتا ہے۔ جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا